یونیورسٹی چلی جاؤں گی. انہوں نے کہا یونیورسٹی جانے سے پہلے پہلے یہاں افسانے پڑھ کے جاؤ. پھر میرا ایک افسانہ اس زمانے میں بیبی پہلا افسانہ آیا, بیبی. تو انہوں نے کہا کہ جو میری اس کتاب میں بھی شامل ہوا, پھر پہلی کتاب مٹی اور پاؤں میں, اس کو انہوں نے سن کر کہا کہ اگر ابھی تمہارا یہ عالم ہے کہ تم چیزوں کو کیچ کر لیتی ہو تو پھر کیوں چھوڑ رہی ہو یہ مشق. اب ان کے یہ الفاظ, اور پھر پہلے تو میں انتہائی حیران پریشان کہ یہ شاید میرے ساتھ کوئی مذاق تو نہیں ہو گیا, لیکن بہرحال انہوں نے مجھے جب کہا تو پھر میں نے افسانے تباتر سے لکھنے لگی. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت کا حلقہ ارباب ذوق. میڈم سب سے پہلا افسانہ کس عمر میں لکھا آپ نے؟ افسانے سے پہلے میں اصل میں لکھا کرتی تھی مضامین بے خیالی میں, پتہ نہیں تھا کہ یہ کون سے صنف ہے, بس جو آتی وہ لکھا کرتی تھی مضامین. تو اس کو اخبار جنگ نے کالم کی شکل دے دی, انہوں نے خود اسے کالم کی شکل دی کہ جو آپ لکھتی ہیں اس کو ہم کالم بنائیں گے. تو وہ بڑا مشہور اور بہت پاپولر کالم ہوتے تھے دونوں, ایک نظر طالبات اور ایک فریاد کچھ تو ہو, یہ طالبات کی طرف سے تھا. اس میں مجھے انہوں نے مستقل کہا کہ آپ کالم نگار ہیں, مجھے ڈکلیئر کیا اس زمانے میں جو تھے, مجھے نام کچھ بھول سے گئے, شمس رضوی صاحب وغیرہ نے کہا کہ آپ اس کو. تو پھر وہ جو تحریر تھی صرف تھی میری, اس نے مجھے پھر افسانہ, بھائی نے بھی کہا, منشا صاحب نے بھی کہا کہ افسانے پہ آؤ افسانے پہ. تو پھر میں افسانے برابر لکھنے لگی, اور اس زمانے سے فنون میں, نقوش میں, ماہ نو میں, ادب لطیف میں جب میں نے چھپنا شروع کیا تو مجھے خود بھی تعجب ہوا اور یقین نہیں آیا. لیکن جب مجھے طفیل ہوشیار پوری صاحب کے حوالے سے اور احمد ندیم قاسمی کی جانب سے خطوط ملنے لگے تعریفی, تو پھر مجھے حوصلہ ہوا. میڈم آپ سے کوشچن کرنا ہے میں کہ یہ جدید افسانہ کیا ہے, لیکن اس سے پہلے میں آپ سے کچھ سننا چاہتا ہوں. آپ شاعری میں کچھ سنایا. جی, اس سے پہلے کہ میں کچھ سناؤں, میں اس تجربے کو, اس اتفاق کو بھی بتا دوں آپ کو, یہ شاعری کا معاملہ ہوا کیسے تھا. ٹھیک ہے. تو میں یہ نہیں کر رہی تھی, بلکہ میں بہت حد تک اس کو زیاں سمجھنے لگ گئی تھی نثر کے مقابلے میں, کہ یہ ایک زیاں والی صنف ہے. تو اس کو میں لکھ کر رہی تھی تو مجھے ایک بڑے حلقوں میں آنے والی ایک شخصیت جو آج نظم کے بہت اچھے شاعر ہیں, علی محمد فرشی, انہوں نے مجھے اتفاقاً گھر پہ, شاید انہیں فرشی صاحب کو بھی یاد بھی نہ ہو کہ انہوں نے مجھے گھر پہ ٹیلی فون کر دیا تھا اور کہا تھا کہ تم پوئٹک ہو. تو میں نے ان سے کہا کہ جی یہ آپ کیسے. تو انہوں نے کہا کہ تمہارے افسانوں کے جملے جو ہیں وہ اس میں شعریت ہے, تم نظم کیوں نہیں لکھتی, غزل کیوں نہیں لکھتی, شاعری کیوں نہیں کرتی. میں نے کہا جی یہ بہرحال اس وقت بھی انہوں نے مجھے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں اس کو لکھو. اس کے بعد میں چلی گئی یونیورسٹی پڑھنے کے لیے, وہاں پر پھر میں نے پہلی نظم لکھی تھی اندر کی لڑکی. اور پھر اس کے بعد مجھے یونیورسٹی کے لڑکوں نے بہت ڈانٹا کہ ہم لوگ نہیں ہیں دنیا میں, تو پھر میں نے لکھا اندر کا لڑکا. کیا بات ہے, کیا بات ہے میڈم. گڈ. ناظرین, یہاں پہ ایک بہترین بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب انہوں نے مضمون لکھا تو ان کو بڑے بھائی نے بتایا کہ اس کے اندر افسانے کا رنگ ہے, آپ افسانہ لکھیں. جب انہوں نے افسانہ لکھا تو ایک بہت بڑی ہستی نے انہیں بتایا کہ آپ شاعرہ بھی ہو سکتی ہیں, اور آپ کے افسانوں کے اندر لگتا ہے ایسے ہے کہ آپ شاعرہ ہیں اور آپ شاعرہ بن گئی. جی میم. پھر اس کے بعد میں نے وہ سادہ نظمیں لکھی, لیکن اب جو میں کچھ نظمیں تھوڑی حالات حاضرہ کے تنازیدہ نظمیں, ان میں سے میں آپ کی خدمت میں اپنے سننے والوں کو یہ نظم سناتی ہوں. آج کے حالات پر ہے, یہ جو ہم جس وبا کا سامنا کر رہے ہیں. جی, وبا کے ان دنوں میں وہ ایک بے شکل جرسو ماں کے جس نے تمہارے آپسی نعتوں کو پیسا, تمہاری حس کو ایسے پی لیا ہے کہ اب تم میں محبت سونگنے اور درد سہنے کو رہا کچھ بھی نہیں. یہی تم چاہتے تھے نا, یہی تم چاہتے تھے نا, سماجی ربط سے کٹ کر, مسافے سے کہیں ہٹ کر, گلے ملنے, ہتھیلی چومنے اور پاس آنے سے تمہیں اکائی آتی تھی, کہ وہ تمہیں اکائی آتی تھی کہ وہ تحقیر میں اور تم کسی سطوت میں کھلتے ہو. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات. یہی تھی نا گما کی کم نگاہی, یہی تھی نا گما کی کم نگاہی, تمہیں آنکھیں ملانے پر عجب سستی سی ہوتی تھی, سو تم کو ماسک نے پہچان کی حد سے پرے مستور کر ڈالا. تمہیں آنکھیں ملانے پر عجب سستی سی ہوتی تھی, سو تم کو ماسک نے پہچان کی حد سے پرے مستور کر ڈالا. جو پچھلے دور میں بے حد کٹاری تھی کہیں محدود کر ڈالا.
تمہارے ہونٹ کی جنبش نگاہ حسن کی آتش سبھی معدوم ہو بیٹھے. تمہارے ہونٹ کی جنبش نگاہ حسن کی آتش سبھی معدوم ہو بیٹھی. تمہیں شیریں بیانی سے بڑی وحشت جو ہوتی تھی. تمہیں شیریں بیانی سے بڑی وحشت جو ہوتی تھی. یہی تھی نا کہانی. یہ وہ اجسام ہیں گھر کے جنہیں مدت ہوئی دیکھا نہیں تم نے. یہ وہ اجسام ہیں گھر کے جنہیں مدت ہوئی دیکھا نہیں تم نے. تمہیں فرصت کہاں تھی تب. کتاب عزیز پر تم اور کاروبار لکھتے تھے. کبھی اس ملک ہوتے تھے کبھی بیرون رہتے. کبھی اس ملک ہوتے تھے کبھی بیرون رہتے تھے. تمہیں فرصت کہاں تھی تب. کتاب عزیز پر تم روز کاروبار لکھتے تھے. کبھی اس ملک ہوتے تھے کبھی بیرون رہتے تھے. تمہیں بچوں کی صورت عمر قامت کچھ نہ بھاتا تھا فقط ایوان بھاتے. تمہیں بچوں کی صورت عمر قامت کچھ نہ بھاتا تھا فقط ایوان بھاتے تھے. مگر کالے کلوٹے اس کریہ شکل جرسوں میں. مگر کالے کلوٹے اس کریہ شکل فتنے نے وبا کا روپ بھرتے ہی تمہارے روز و شب کو اژدہے کے زہر سے برباد کر ڈالا. تمہیں رشتوں کی بچھڑی کونج میں لا کر پٹک ڈالا. کیا بات ہے. تمہیں رشتوں کی تمہارے روز و شب کو اژدہے کے زہر سے برباد کر ڈالا. تمہیں رشتوں کی بچھڑی کونج میں لا کر پٹک ڈالا. تمہیں ادراک ہے اس کا. تمہیں ادراک ہے اس کا. گمانے کبر نے دیکھیے گا آپ یہ بل کہ گمانے کبر نے تم کو ہمیشہ ناز میں رکھا. زماں کو ہر گھڑی صدقات کا چہرہ دکھاتے تھے. کبھی حاجت روائی کا اسے مجدہ سناتے تھے. زکاتیں خوب دیتے تھے تصاویریں بناتے تھے. زکاتیں خوب دیتے تھے تصاویریں بناتے تھے. مگر پچھلے برس آئی وبا کے اس زمانے میں تمہیں راشن قطاروں میں کھڑے مخلوق نے دیکھا. مگر پچھلے برس آئی وبا کے اس زمانے میں تمہیں راشن قطاروں میں کھڑے مخلوق نے دیکھا. کبھی تصویر میں تم دینے والوں میں نمایاں تھے کہ اب تصویر میں تم لینے والوں میں نمایاں. کبھی تصویر میں تم دینے والوں میں نمایاں تھے کہ اب تصویر میں تم لینے والوں میں نمایاں ہو. خدائے لم یزل کے قرب کی آسان ہے شرطیں. آخری بند. خدائے لم یزل کے قرب کی آسان ہے شرطیں. چھپی نیکی ریاض پاک خلق عام کی خدمت. خدائے لم یزل کے قرب کی آسان ہیں شرطیں. چھپی نیکی ریاض پاک خلق عام کی خدمت. مناجاتیں لبوں سے دامن دل کو بھگوتی ہیں. انہیں دستے دعا کے گھر میں آ کر انہیں دستے دعا